سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو مشکلات اور مصائب میں رکھا ہے تاکہ بندہ مومن بہت سا اجر پا لے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو جتنا ایمان میں بڑھ کر ہوتا ہے تو اسی قدر اس کی زیادہ آزمائش ہوتی ہے۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ جو زیادہ اللہ والا ہے، جو زیادہ اللہ کے قریب ہے، اس کی آزمائش کم ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک اور ہی انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مشکل میں ڈالتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے، جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بخیر یصب منہ، کہ جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے مشکل میں ڈالتے ہیں، اس کو ایسے حالات سے گزرنا پڑتا ہے کہ وہ اس کے لیے مشکل کا باعث ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بندہ مومن کی مثال ایسے ہے جیسے کھیت ہو، لہلہاتا کھیت، ہوا آتی ہے اس کو اس طرف گرا دیتی ہے، اس طرف سے چلی تو اس طرف گر گیا۔ یہ اصل میں جو مشکلات ہیں، جو مصائب ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کبھی اس طرف گرا دیتی ہیں، کبھی اس طرف، کبھی فقر، کبھی مشکل، کبھی حالات، کبھی باتیں، کبھی کس قسم کی مشکلات۔ تو جو منافق ہے وہ صنوبر کے درخت کی طرح ہے کہ وہ ہلتا نہیں ہے، پتے تو اس کے ہلتے ہیں، خود وہ برقرار رہتا ہے، تو پھر جب اس کو کھیڑا جاتا ہے تو یکدم ہی اس کا پتہ نہیں چلتا، وہ جڑ سے اکھیڑ دیا جاتا ہے۔ تو منافق پہ آزمائشیں، مشکلات وہ کم آتی ہیں، اور اہل ایمان پہ مشکلات زیادہ آتی ہیں۔ تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمائش اور مشکل سے گزار کے ان کے درجات بلند کرنے کے لیے یہ معاملے رکھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی کہ ای الناس اشد بلاء، کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ مشکلات کس پہ ٹوٹی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ جو مشکلات آئیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام پہ آئیں، پھر جو ان کی مثل تھے، پھر جو ان کی طرح تھے، یعنی جو انبیاء کرام علیہ السلام کے قریب تر تھے۔ جیسے صحابہ کرام پہ مشکلات جو آئیں وہ اسی نوعیت کی تھیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جو مشکلات آتی تھیں، جو صحابہ کرام پہ آتی تھیں، اس کی تکلیف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکالیف دی جاتی تھیں، جب ان پہ پتھر رکھ کے صحرا کے اندر انہیں لٹایا جاتا تھا، تو اس وقت محسن انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا حالات اور کیسی مشکل گزرتی ہوگی۔ تو اس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی جو مشکلات ہیں وہ بڑھ کر ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تکالیف کے متعلق حال ہی میں ایک کتاب ڈاکٹر عالیہ انہوں نے لکھی، جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پہ وارد ہونے والی تکالیف، جو جسمانی تکالیف ہیں، وہ کسی بھی نوعیت کی ہوں، وہ انہوں نے جمع کی، اور وہ تقریباً 140 کے قریب انہوں نے ایسی تکالیف اور ایسی مشکلات کا ذکر کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آئیں۔ کبھی آپ کے دانت مبارک کا شہید ہونا، کبھی سر کا زخمی ہونا، کبھی آپ کے گھٹنے میں تکلیف کا آنا، یعنی اس قسم کی 140 کے، اس میں کچھ ضعیف روایات بھی انہوں نے نشاندہی اس کی ہے۔ تو غالباً
یہ 100 کے لگ بھگ جو مشکلات ہیں وہ شمار کی گئی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور جو ان کی روش پر، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ مشکلات میں ڈالتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک فیصلہ اپنا سنایا ہے کہ ہم ضرور آزمائش کریں گے، خوف دے کر۔ یہ جتنی یہاں پہ باتوں کا ذکر ہے ان سب کا ایک ایک نوعیت سے تعلق ہے، کیونکہ ہمیں جو مشکلات آتی ہیں وہ خوف سے، جیسے یہ کرونا کا خوف ہے، جیسے کسی بیماری کا خوف ہوتا ہے، ڈینگی کا ایک خوف ہے، اسی طرح دہشت کا ایک خوف ہوتا ہے۔ تو یہ خوف کا طاری کرنا اور خوف سے رہائی دینا، خوف کی کیفیت کو دور کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، یعنی تو ہی امن دینے والا ہے، خوف تو دور کرنے والا ہے۔ تو اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے واقعتاً خوف سے دور کر دیا، اسے امن کا گہوارہ بنا دیا۔ تو اصل جو اللہ تعالیٰ مشکل میں ڈالتے ہیں تو اس میں پہلی چیز جو اللہ نے بیان کی وہ خوف ہے۔ جیسے ہمیں خوف ہوتا ہے ایسا نہ ہو جائے، اب یہ نہ ہو جائے، اب یہ ختم نہ ہو جائے، اب یہ نعمت چھن نہ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، تو اس پہ پورا اترنا یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ اسی طرح بھوک کی نوعیت، بھوک، فقر، کسی بھی نوعیت کا، یعنی انسان کے اوپر مشکلات آئیں، اس کے لیے رزق میں تنگی ہے، اس کو یہ نہ پتہ چلے کہ اگلے وقت کا کھانا بھی میسر ہوگا کہ نہیں ہوگا، ایسے حالات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو لاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے، علامہ البانی سلسلہ صحیحہ کے اندر بھی اس حدیث کو لائے ہیں کہ جو میرے متبعین ہیں، جو میری طرف آنے والے ہیں، ان کی طرف فقر ایسے آتا ہے جیسے ڈھلان سے، پہاڑ سے کوئی چیز نیچے کی طرف آتی ہے، یعنی بڑی تیزی سے فقر آتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس طریقے سے بھی آزماتے ہیں۔ اب بندے کا امتحان ہوتا ہے، وہ یا تو پھر اس میں کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے یا ناکامی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے اور مال کی کمی کی صورت میں، جیسے انسان مال میں کوئی خسارہ ہو گیا، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس خسارے کی وجہ سے زندگی ہار بیٹھتے ہیں، یعنی وہ اتنی ٹینشن لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو اب مقصد کیا ہوا؟ مقصد اس کا یہ ہوا کہ ہمیں اس آزمائش پہ، اس مشکل پہ صبر کرنا چاہیے۔ وہ جو مال کی کمی ہوئی، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی جل گیا، کوئی ایسی صورت پیش آ گئی، تو اس میں ہم صبر کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی نے دیا تھا اور اسی نے لے لیا، وہی یہ اختیار رکھتا ہے واپس لینے کا بھی۔ یہ بات ہمیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے بتائی کہ جب سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر وہ بیمار ہوئے، ام سلیم ان کی اہلیہ تھی، تو ان کے صاحبزادے بیمار ہوئے تو وہ باہر سے آئے، تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹے کا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگیں کہ وہ راحت پا گئے۔ تو ان کے خیال میں یہ تھا کہ وہ یعنی سکون سے ہے، تو رات بسر کی، اور انہوں نے یہ بات بھی بتائی انہیں پھر کہ اگر کوئی چیز کسی کو دے اور پھر واپس لے لے تو کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا اس میں کون سی ایسی بات ہے، جس کی وہ چیز تھی اس نے واپس لے لی۔ تو وہ کہنے لگیں کہ پھر ایسے ہوا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹا عطا کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا ہے۔ تو یہ کیسا صبر ہے اور کیسی یہ تعلیم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہی اس نے واپس لیا ہے۔ دراصل ہمارا پہلا عقیدہ یہ کمزور ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ مال، یہ جان، یہ اولاد، یہ سب کچھ، یہ اس جو سوچ اور فکر میں ذرا کمی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں وہ مشکلات بہت زیادہ لگتی ہیں۔ نہیں تو دینے والا اگر واپس لے لے، کیونکہ چیز تو اسی کی ہے،
تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق بجانب ہے، اس نے کوئی غلط نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے فیصلوں میں بالکل پاک ہے اور بالکل ظلم زیادتی سے پاک ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اس نے یہ جو مدارج رکھے ہیں، جو آزمائشیں رکھی ہیں، وہ اس لیے کہ تاکہ یہ لوگ امتحان پاس کر کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اور ان آزمائشوں سے گزر کے کندن بن جائیں۔ اور یہی وہ چیز تھی جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، خصوصاً مہاجرین نے، ان کے بعد انصار نے وہ حاصل کی اور صبر کی بھٹی میں سے گزرے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کندن بنا دیا اور پوری ملت اسلامیہ کی وہ قیادت کرتے رہے۔ تو ان آزمائشوں سے گزر کے آپ نے کبھی سیرت مبارکہ کا مطالعہ اس لحاظ سے کیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ان مشکلات کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے ہمکنار کرنا ہوتا تو پھر تو وہ مکی دور میں بھی ایسے حالات پیدا کرنے پہ قادر تھا۔ 13 سالہ مکی دور گزار کے ہجرت کی مشکلات کاٹنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار ملا مدینہ منورہ کا، اور پھر سکھ کا سانس آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتوحات سے نوازا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آزمائش یہ لازم ہے، اور یہ مختلف نوعیت کی ہوتی ہے، اور اس میں پھلوں کا نقصان بھی ہے، اور ثمرہ دراصل ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو کسی بھی چیز کے نتائج میں کمی آنا، یعنی صرف پھل نہیں بلکہ آپ کوئی پروڈکشن کر رہے ہیں تو اس میں جو کمی آ گئی تو اس کا خسارہ بھی وہ برداشت کرنا، آپ کوئی چیز تیار کر رہے ہیں اس میں کوئی کمی آ جاتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کا بھی برداشت کرنا۔ تو پھر آخر میں یہ کہا گیا کہ وبشر الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں، یعنی وہ مشکل میں سے جو گزرا ہے اس کے لیے آگے بشارت بھی کھڑی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تنگیوں کے ساتھ آسانیاں ضرور دیتا ہے، بلکہ اگر آپ سورہ علم نشرہ پہ غور کریں تو اس میں گرامر کی روح سے 2 آسانیوں کے درمیان ایک تنگی رکھی گئی ہے۔ ایک عربی کا شاعر وہ کہتا ہے کہ اذا تعم بک البلوى ففکر فی علم نشرہ، کہ جب مشکلات تمہیں گھیر لیں تو تم سورہ علم نشرہ پہ غور کرو۔ فعسر بین یسرین اذا فکرتہ تفرح، وہاں پہ 2 آسانیوں کے درمیان ایک تنگی رکھی گئی ہے، تو جب تم اس پہ غور کرو گے تو تم خوش ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر مشکل میں ڈالتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ سہولتیں بھی دیتا ہے، وہ آسانیاں بھی دیتا ہے، اور یہی وہ بشارتیں ہیں جو دنیا میں بھی ملتی ہیں۔ اس صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں، وہ چیز جو چلی جاتی ہے اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ اچھا اس کا نعم البدل نصیب کرتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں بھی ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی تھی کہ جب کوئی مشکل ٹوٹے، کوئی چیز چھوٹ جائے، کوئی ساتھی چھوٹ جائے، یعنی اس قسم کی مشکلات آئیں تو اس کے لیے دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی تھی کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو اس میں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے ساتھ یہ دعا پڑھنے سے کہ اے اللہ مجھے میری اس مشکل میں اجر دے اور اس سے بہتر سے مجھے نواز دے، یعنی اس کے عوض میں مجھے اچھا ایک بدلہ نصیب کر۔ تو اس دعا سے بھی یہ تعلیم پتہ چلتی ہے کہ ہم بھی اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے جانا ہے۔ ہماری یہ چیز چلی گئی، ہمارا یہ پیارا چلا گیا، تو ہم نے بھی اسی کی طرف جانا ہے، ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ تو ایک تو یہ بات، دوسری یہ بات کہ اس مصیبت پر مجھے اجر دے، یعنی یہ مشکل تو نے ڈالی ہے تو اس پہ اجر کا میں خواہش ہوں، میں منتظر ہوں، خواہش رکھتا ہوں، میں منتظر ہوں۔ تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر سے نواز دیتے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپس میں اس جوڑے کا بڑا ہی پیار تھا۔ ہجرت کی راہ میں ان کا ایسا ایک تصور تھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اہل مکہ یعنی ان کے خاندان کے لوگ وہ نکلنے نہیں دے رہے تھے ہجرت کے لیے، تو وہ روزانہ آ کے بیٹھ جاتی
اور مدینہ کی طرف منہ کر کے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتی رہتیں۔ پھر کسی کو ترس آیا ان کے خاندان کے لوگوں میں سے، انہوں نے پھر ان کو اجازت دی اور انہوں نے ہجرت کی، یعنی پیار اور محبت اتنا تھا۔ اب وہ کہنے لگیں کہ ابو سلمہ جیسے کون ہو سکتے ہیں، یہ دعا انہوں نے خیر کی۔ اس کے نتیجے میں یعنی ان کے تصور میں یہ نہیں تھا کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آؤں۔ تو خیر ایک دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انہیں پہنچا اور اس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا انہیں نعم البدل عطا کیا کہ اس سے شاندار شرف اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے وبشر الصابرین کہ صبر کرنے والوں کو بشارت ہے۔ وہ بشارت بعض اوقات ہمیں یہ کہہ کے نہیں بتائی جاتی، یہ اس صبر کا نتیجہ ہے جو تم نے فلاں موقع پہ کیا تھا۔ مثلا کوئی چیز کسی کی گم جاتی ہے، کوئی چیز چرائی جاتی ہے، کوئی چیز اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے پھر اس کے ساتھ کوئی ٹیگ نہیں لگا ہوتا کہ یہ اس صبر کے صلے میں ہم تمہیں دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جتنی بھی مشکلات آتی ہیں، جتنے بھی مصائب اس پہ ٹوٹتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ضرور اسے نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یہ اس کا وعدہ بھی ہے، اور یہ جو بشارت ہے اس کا بھی تقاضا یہی ہے کہ صبر کرنے والوں کو یہ اللہ تعالیٰ ضرور دنیا میں بشارتوں سے نوازتا ہے۔ اس کے بعد کہ وہ پھر صبر کرنے والوں کی ایک تعریف بھی اللہ تعالیٰ نے کی کہ اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی بھی مشکل پہنچتی ہے، کوئی بھی مشکل، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ اور جب انسان یہ دیکھ لیتا ہے کہ مجھے جو کچھ پہنچا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا وما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، تمہیں کوئی بھی مصیبت جو پہنچتی ہے تمہارے نفسوں میں اس زمین پر، تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھیجنے سے پہلے، اس کو پیدا کرنے سے پہلے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا ہوا تھا کہ فلاں موقع پہ فلاں شخص کو فلاں جگہ پہ اور اس طرح کی یہ تکلیف پہنچنی ہے۔ تو یہ سب کچھ جب لکھا ہوا ہے اور لکھنے والا وہ ہے جو بہت ہی رحم کرنے والا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مشکلات سے ہمیں کوئی اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، وہ اپنا قرب ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اور یہی وہ فرق ہے آزمائش اور عذاب کی صورت میں کہ آزمائش جب بندہ گزارتا ہے تو اسے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور آزمائش گزارنے والے کا صبر بھی اس پہ کچھ اور نوعیت کا ہوتا ہے۔ لیکن جب یہی شخص کسی عذاب میں گرفتار ہوتا ہے تو پھر یہ اس مشکل کو ڈبل مشکل بنا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے گلے شکوے شروع کر لیتا ہے۔ ایک تو وہ مشکل ٹوٹی، دوسرا ذہنی طور پر یہ جو اس کو کوفت ہو رہی ہے اور اس کا یہ جو بڑھ رہا ہے، اس کے غم اور اس کی پریشانی، یہ مشکل پہ مشکل اس نے خود ڈال لی، یہ نہ سمجھ کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل میں صبر کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔